الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ تم اپنے رب تعالی کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج ہمارا حال کچھ یوں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو چھوڑ کر جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت عملی سے روکی ہوئی ہے، ہم اس کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا حال بھی کچھ اس بادشاہ کی طرح ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ وزیر، میرے پاس دنیا کی سب دھن دولت ہے، عیش و آرام ہے، سب کچھ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، پر میں بے سکون ہوں، مجھے سکون نہیں ہے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ارد گرد کام کرنے والے خادم اور جتنے بھی میرے پہرے دار ہیں وہ سب حشاش وشاش ہیں، خوش ہیں اپنی زندگی میں، ان کے چہرے سے کبھی سستی ٹپکتی نظر نہیں آتی، نہ ہی ان کو کبھی نیند کی تکلیف نظر آتی ہے۔ میں رات کو سوتا ہوں تو مجھ سے سویا نہیں جاتا، نہ جانے کس چیز کی مجھے جو ہے ٹینشن ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ بات 99 نمبر کے قانون سے سمجھاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ قانون نمبر 99 کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا آئیے میں آپ کو 99 نمبر کے قانون سے سمجھاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا ٹھیک ہے، چلو جہاں چلنا چاہتے ہو۔ تو بادشاہ لے کر خدام کے بیچ میں آ گیا، وزیر بادشاہ کو لے کر خدام کے بیچ میں آ گیا اور تمام خادمین میں سے جو سب سے بہتر اچھا خادم تھا اسے بلایا۔ تو بلا کر کہا کہ یہ لوگ یہ 100 اشرفیاں ہیں، اور گھر جا کر اپنے بیوی بچوں کو دے دو۔ اس وقت اس اشرفی کی قیمت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو اشرفیاں دے دیں، ظاہر سی بات ہے ایک عام سے بندے کے لیے جس کی پوری مہینے کی تنخواہ ایک اشرفی نہ بنتی ہو اور اس کو 100 اشرفیاں ایک ساتھ وہ بھی سونے کی مل جائیں تو اس کے لیے تو بہت بڑی دولت ہے۔ تو لے کر چلا گیا، جبکہ وہ 100 اشرفیاں نہیں بلکہ وہ 99 اشرفیاں تھیں۔ جب وہ بندہ اپنے گھر پہنچنے لگا تو بادشاہ سلامت سے وزیر نے کہا کہ آئیے اس خادم کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، بادشاہ اور وزیر دونوں اس بندے کے، اس خادم کے گھر کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جیسے ہی وہ خادم اپنے گھر پہنچا، اس نے جا کر اپنی بیوی اور بچوں کو یہ خوشخبریاں سنائیں کہ آج بادشاہ سلامت نے مجھے تحفتاً یہ 100 اشرفیاں دی ہیں سونے کی۔ فوراً بیوی نے گننا شروع کر دی، تو خود بھی گننے بیٹھ گیا، بچے بھی گننے بیٹھ گئے۔ جب گنی تو وہ 99، اور بادشاہ اور وزیر دونوں یہ باتیں میاں بیوی کی سن رہے تھے کہ یہ 100 نہیں 99 ہیں۔ کہ اتنے میں خادم اپنے گھر سے اٹھا اور باہر آ کر وہ دیکھنے لگا کہ نہ جانے کہاں مجھ سے وہ ایک اشرفی گر گئی ہے۔ کچھ دیر بعد بیوی اور بچی بھی باہر آ گئے اور دیکھنے لگے کہ ہمارے والد نے کہاں وہ اشرفی گرا دی۔ رات کا پورا حصہ اسی اس میں گزر گیا کہ کبھی تو چک چک کرتے رہے، کافی دیر صبر کیا، کچھ رات صبر کرنے میں گزاری، کچھ رات نوک جھوک میں گزاری، کچھ رات بیوی نے اپنے شوہر کو برا بھلا کہنے میں گزار دی کہ نہ جانے کہاں گرا آئے ہو، ایک اشرفی تم سے نہیں سمجھتی۔ یہی وقت گزرتا گیا اور صبح ہو گئی۔ بادشاہ اور وزیر اپنے اپنے رستے ہو لیے۔ جب صبح ہوئی اور وہ خادم اپنے گھر سے واپس آیا تو بادشاہ سلامت نے اس کی آنکھیں دیکھیں، اس کا چہرہ دیکھا تو وہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرے سے سستی جھلک رہی تھی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کل تک تو تم بہت اچھے تھے اور حشاش بشاش تھے، چست تھے، آج یہ کیا ہوا کہ تم سستی کے عالم میں آ رہے ہو؟ آنکھوں سے نیند جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آنکھیں لال ہوئی پڑی ہیں۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، یہی وہ 99 نمبر کا فارمولہ ہے، یہی وہ قانون ہے کہ آپ نے اسے 100 اشرفیاں دینے کا کہا پر دی 99۔ اس نے اس 99 کی قدر کو چھوڑ دیا بلکہ یہ اس ایک کی قدر میں لگ گیا جو اس کو ملی نہیں تھی۔ اور آج یہی حال ہمارا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور ہم اس چیز کے اندر لگ گئے جو اللہ تبارک و تعالی نے وہ نعمتیں اپنی حکمت عملی سے
روکی ہوئی ہیں، چاہے میرا پروردگار تو وہ نعمت بھی ہمیں مل جائے، پر جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے میرا رب وہی معاملہ ہمارے ساتھ فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر بجا لائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا احسان مانتے ہوئے شکر ادا کریں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمیں مل گیا وہ ہم اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے، اور جو ہم تک پہنچ گیا اسی کو اپنا حق جانتے ہوئے زندگی گزاریں، نہ کہ اس میں جو ہمیں نہیں ملا دوسروں کو دیکھ کر حاسد بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔